الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ قرآن پاک فرماتا ہے اللہ کا تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تم نتھنگ تھے، مردے تھے، غیر موجود تھے، مرے ہوئے تھے، نتھنگ تھے، بس اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم سب کو لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ جو اللہ یہ کر رہا ہے اس کا تم کیسے انکار کر سکتے؟ اس زمین پر اللہ کی جو مخلوقات وجود میں آتی ہیں وہ تین طرح کی۔ اس زمین کے علاوہ اللہ کی کائنات کتنی بڑی ہے اور وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے ہم کیا جانیں۔ اللہ کی ایک مخلوق کائنات یونیورسل عالم کتنا بڑا عالم ہے وہ کوئی نہیں جانتا، ہم کیا۔ اور اللہ کی مخلوقات کیسے وجود میں آتی ہیں ہم نہیں جانتے، لیکن ہماری اس زمین پر جو زمین ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، جس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس زمین پر اللہ کی مخلوقات تین طرح سے وجود میں آتی ہیں۔ ذرا غور کرو۔ ایک زمین سے ڈائریکٹ مخلوق پیدا ہوتی ہے اور پھر مر کر زمین میں مل جاتی ہے، توالد و تناسل نہیں ہوتا اس میں، یعنی نسل کا سلسلہ جیسے نسل کا سلسلہ چلتا ہے اس طرح سے نہیں چلتا۔ ڈائریکٹ زمین سے مخلوقات وجود میں آتی ہے، جتنی اس کی حیات ہے اتنی دیر زندہ رہتی ہے، پھر مر کر مٹی میں مل جاتی ہے۔ کیڑے مکوڑے اسی طرح سے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ غور کرو، کیڑے مکوڑے اسی طرح پیدا ہوتے ہیں، ہمارے پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، پھل لٹک رہا ہے اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، نالی گندی نالی بہ رہی ہے اس میں سے مچھر پیدا ہوتے ہیں، اس میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں، بے شمار مخلوق، کھٹمل ہے، پسو ہیں، پتہ نہیں کیا کیا پیدا ہوتا رہتا ہے۔ یہ سب مٹی سے ڈائریکٹ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جو پھل ہے یہ بھی مٹی ہے، کیونکہ یہ پھل مٹی میں سے بنا ہے، اس پھل کے اندر جو کیڑے پیدا ہو رہے ہیں یہ مٹی سے ڈائریکٹ پیدا ہو رہے ہیں۔
ہمارے پیٹ میں جو کیڑے پیدا ہو رہے ہیں یا زخم ہو گیا، زخم میں جو کیڑے پیدا ہو رہے ہیں یہ بھی مٹی سے پیدا ہو رہے ہیں. ہمارا جسم خود مٹی سے بنا ہوا ہے. آج رات بارش ہوئی، کچھ نہیں تھا، صبح دیکھو سارا میدان میڈکوں سے بھرا پڑا ہے. ٹیں 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 کہاں سے آ گئے؟ وہ زمین میں سے ڈائریکٹ پیدا ہوتے ہیں. آج کوئی مچھر نہیں ہے، کل سے پیدا شروع ہو رہے. 24 گھنٹے ہوتے ہوتے مچھروں کی بلا آ گئی. آؤ ہمارے ہندوستان میں آ کے دیکھو، تمہارے یہاں تو بیچارہ کوئی ایک ایک پیدا ہوتا ہے، آہستہ ڈرتا ڈرتا پیدا ہوتا ہے، اسے بھی تم مار دیتے ہو. ہم لوگ نہیں مارتے اللہ کی مخلوق کو. آؤ جب مچھر پیدا ہوتے ہیں تو 24 گھنٹے میں پوری دنیا ہندوستان بھر جاتا ہے، اور پھر چند دن کے بعد میں آٹومیٹکلی ایک دم ختم. کہاں گئے؟ اللہ جانے کہاں گئے. ذرا تیز دھوپ پڑی، لو چلی کہ سب مچھر ختم. برسات کا زمانہ آتا ہے تو کتنے کیڑے جنگل میں، گھاس میں کتنے کیڑے مکوڑے، طرح طرح کے جانور پیدا ہو جاتے ہیں. کہاں سے پیدا ہوئے؟ مٹی سے ڈائریکٹ پیدا ہوتے. اور پھر جتنی ان کی زندگی ہے اتنی زندگی گزار کر مر کر وہ مٹی میں مل گئے، مٹی ہو گئے. میرے بھائیوں، سمجھانا یہ ہے کہ زمین میں سے ڈائریکٹ پیدا ہونا کوئی انوکھی بات نہیں ہے. روز کروڑوں مخلوقات زمین سے ڈائریکٹ پیدا ہو رہی ہیں. اور پھر ایک وقت کے بعد میں کسی مخلوق کی زندگی 1 گھنٹے کی کل ہے. وہ پیدا ہوئی، گھنٹے کے بعد مر کر کے مٹی میں مل گئی. کسی کی 2-3 ہفتے کی زندگی ہے، کسی کے مہینے 2 مہینے کی زندگی ہے. جس کی جتنی زندگی ہے اتنی زندگی گزار کر مر کر پھر مٹی میں گر گئی. اور کچھ مخلوقات وہ ہیں جن کے پہلے 2 فرد ڈائریکٹ مٹی سے بنائے گئے، پھر ان میں توالد و تناسل شروع ہوا. اب مٹی سے ڈائریکٹ نہیں بنتے. پہلے 2 فرد جو ہیں وہ ڈائریکٹ مٹی سے بنے. بھینس اور بھینسا جو پہلے 2 فرد تھے وہ مٹی سے بنے. گائے اور بیل پہلے 2 فرد مٹی سے بنے. بکری اور بکرا پہلے 2 فرد مٹی سے بنے. مور اور مورنی پہلے 2 فرد مٹی سے بنے. آدم اور حوا علیہم الصلاۃ والسلام پہلے 2 فرد انسان کے ڈائریکٹ مٹی سے بنے. جان اور جان کی بیوی، جیسے ہمارے دادا ہیں آدم، اس لیے ہم کیا کہلاتے ہیں؟ آدمی. اس میں یا بڑھا دیتے ہیں. آدم کی اولاد آدمی. عورت بھی آدمی ہے. عورت بھی آدمی ہے، مرد بھی آدمی ہے، آدم کی اولاد ہے. ایسے جو جنات ہیں ان کا جو جد امجد ہیں ان کا نام ہے جانن، اور ان کی بیوی ہے اس کا نام نہیں آیا کہیں. وہ پہلے 2 فرد وہ ڈائریکٹ مٹی سے بنائے. ڈائریکٹ مٹی سے بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اکیلی مٹی نہیں ہوتی ہے، 4 عناصر اکٹھا ہوتے ہیں، اور جو جز غالب ہوتا ہے اس کا نام لیا جاتا ہے. ہم پیدا ہوئے ہیں آگ، پانی، ہوا، مٹی سے، مگر مٹی ہمارے اندر غالب ہے، زیادہ ہے. اس لیے ہم خاکی مخلوق کہلاتے ہیں، مٹی کی مخلوق کہلاتے ہیں. حالانکہ ہمارے وجود میں پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، ہیٹ بھی ہے. آگ مانے ہیٹ بھی ہے اور مٹی بھی ہے، لیکن زیادہ تعداد اس میں مٹی کی ہے. اس وجہ سے ہم خاکی مخلوق کہلاتے ہیں. اور جنات ان میں وہ مٹی بھی ہے، آگ بھی ہے، ہوا بھی ہے، پانی بھی ہے، لیکن زیادہ غالب آگ ہے، ہیٹ ہے. ان میں غالب آگ اور ہیٹ ہے، اس لیے وہ ناری مخلوق کہلاتے ہیں. ناری مخلوق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں مٹی اور ہوا اور پانی نہیں ہے، وہ سب ہے ان میں. تو ان کے پہلے 2 فرد جان اور جان کی اہلیہ، یہ دونوں مٹی سے بنائے گئے. عناصر 4 سے 4 عناصر سے بنائے گئے. اس میں آگ غالب تھی. پھر ان میں توالد و تناسل، آدم علیہ السلام کی اولاد میں توالد و تناسل. اب کوئی 2 انسان مٹی سے ڈائریکٹ نہیں پیدا ہوتا، وہی توالد و تناسل چل رہا ہے.
گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، مور ہے، شیر ہے، چیتا ہے، سارے حیوانات جو ہیں ان کے پہلے دو فرد مٹی سے بنائے اللہ تعالیٰ نے، اور پھر ان میں توالد و تناسل شروع ہوا۔ کوئی یہ سوچتا ہوگا کہ دادی حوا کو تو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، مٹی سے کہاں بنایا گیا ہے؟ تو اس سلسلے میں میں نے ابھی بتایا تھا کہ ہمارے پیٹ میں کیڑے پڑتے ہیں، یہ بھی مٹی سے بنتے ہیں، کیونکہ ہم خود مٹی سے بنے۔ درخت پر پھل لٹک رہا ہے، اس پھل میں جو کیڑے پڑتے ہیں وہ بھی مٹی سے بنتے ہیں، کیونکہ یہ درخت اور پھل سارے مٹی سے ہیں۔ تو اگر دادا کی پسلی سے دادی بنائی گئی ہے تو ابھی تو مٹی سے بنی اور ڈائریکٹ بنی۔ جیسے ہم توالد و تناسل ہوتا ہے، ماں باپ کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، اس طرح سے دادی نہیں بنی، دادا سے ڈائریکٹ پسلی سے بنی تو وہ بھی مٹی سے ڈائریکٹ بنی۔ اور یہ آئیڈیا کہ دادی دادا کے پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، یہ آئیڈیا اور نظریہ در حقیقت بائبل کا ہے۔ اسلامی روایات میں، قرآن حدیث میں ایسی کوئی صریح بات نہیں، بائبل میں ہے۔ اب بھی ہولی بائبل کھولو، ہولی بک، شروع میں پہلی ہی کتاب پیدائش ہے، اور بعض بائبل فوٹو والے بھی ہیں، ایک پورے صفحے میں فوٹو دیا ہوگا ایک باغ کا، اس کے نیچے ایک انسان لیٹا ہوا ہے، آدم علیہ السلام لیٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پرندہ بن کر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، فوٹو دیا ہے باقاعدہ، اللہ تعالیٰ پرندہ بن کر، پنجے میں چھری ہے، وہ آ کر کے تھوڑا قریت کر کے پسلی میں سے کاٹ کر کے لے گئے۔ آدم علیہ السلام سوئے ہیں، حالانکہ جنت میں سونے کا نہیں سوال نہیں، سوتا وہ جو تھکتا ہے، جنت میں کہاں تھکتے ہیں؟ نیند آتی ہے تھکنے سے، جنت میں تھکن نہیں ہے تو نیند کہاں سے آئے گی؟ مگر انہوں نے فوٹو ایسا دے رکھا، آدم علیہ السلام مزے کی نیند سوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کبوتر بن کر آتے ہیں پنجے میں چھری لے کر، اور تھوڑا سا گوشت لے گئے اور دادی حوا کو پیدا کر کے بھیج دیا، وہ آ کر کے ادھر ہی بیٹھ گئی جدھر سے گوشت لیا تھا پسلی میں سے۔ جب آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی، ابھی تک آنکھ نہیں کھلی، وہ پیدا ہو کر آ گئی، وہاں تک سوئے ہی ہیں، جب آنکھ کھلی تو دیکھا ایک عورت بیٹھی، تو انہوں نے گھبرا کر پوچھا تو کون ہے؟ تو ہماری جو گجراتی بائبل ہے اس میں لفظ ہے، اس نے حضرت حوا نے کہا تو نر میں ناری، اردو میں انگریزی میں پتہ نہیں کیا لفظ ہوں گے، یہ سب بائبل میں ہے۔ اور وہاں سے اسلامی روایات میں یہ نظریہ آیا ہے کہ دادی دادا کے پسلی سے پیدا ہوئی، یہ اصل بائبل کا نظریہ ہے۔ اسلامی روایات میں تو وہ آیت ہے جو ابھی آج ہمارے حافظوں نے سب سے پہلے پڑھی، اور جو نکاح کی مجلس میں عام طور پر پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے انسانوں، اے لوگوں، اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا ہے، اور اسی نفس سے اس کا جوڑا وائف بنائی، پھر دونوں سے مل کر بے شمار مرد اور عورتیں اللہ نے پھیلا دی۔ یہاں یہ ٹکڑا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس ایک نفس سے اس کی زوجہ، اس کی بیوی کو بنایا۔ آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو بنایا، ایسا کلیئر قرآن میں نہیں ہے۔ یہ ایک نفس سے تمام انسانوں کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے، اور تمام انسان جو مرد ہیں وہ ایک نفس سے نہیں، جو عورتیں ہیں وہ بھی اسی نفس کا آپ ہیں، یہ مضمون ہے۔ اور تفسیروں میں ایک بہت بڑی تفسیر ہے روح المعانی، روح المعانی میں دو تفسیریں کی ہیں، اندر ہال میں تو یہی تفسیر کی ہے جو مشہور ہے، اور حاشیے میں محمد باقر رحمت اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے۔ محمد باقر بہت بڑے عالم ہیں، تابعی ہیں،
حضرت جابر کے شاگرد ہیں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے پوتے ہیں، اور شیعوں کے چوتھے امام ہیں امام باقر۔ ان کا قول حاشیے میں لکھا ہے کہ خلقت حواء من بقیت طینۃ آدم، جو مٹی آدم علیہ السلام کے لیے تیار کی گئی تھی اور اسے آدم علیہ السلام کا پتلا بنا، اس کی باقی ماندہ مٹی سے دادی حوا بنی۔ یہ قول روح المعانی میں خود مصنف نے حاشیے میں نقل کیا ہے، اور ایسے ویسے کا قول نہیں، امام باقر رحمت اللہ علیہ کا قول ہے۔ یہ قول ان کو کیوں لکھنا پڑا کہ یہ جو مشہور بات ہے کہ انسان مرد کی عورت مرد کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، یہ بات اسلامی روایات میں دو ٹوک نہیں ہے، یہ تو بائبل کی باتیں ہیں جو اسلامی روایات میں اسرائیلیات بن کر گھسی ہیں۔ اسلام مسلمان ہمارے یہاں تو یہ دوسرا قول یہ بھی ہے۔ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہر نوع کے پہلے دو فرد ڈائریکٹ مٹی سے پیدا ہیں، بھینس اور بھینسا، گائے اور بیل، بکرا اور بکری، گھیٹا اور گھیٹی، مور اور مورنی، ہر پہلے دو فرد مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، تو انسان کے پہلے دو فرد بھی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر توالد و تناسل شروع ہو گیا، اب قیامت تک توالد و تناسل ہوتا جائے گا، اب کوئی دوسرا فرد ڈائریکٹ مٹی سے پیدا نہیں ہوگا۔ تو یہ دوسری مخلوق ہوئی۔ پہلی تو مخلوق وہ ہے جن میں توالد و تناسل ہے ہی نہیں، ڈائریکٹ مٹی سے پیدا ہوتے ہیں، جتنی ان کی زندگی ہے وہ گزار کر مر کر پھر مٹی میں مل گئے۔ برسات میں بے شمار مینڈک، مہینے دو مہینے میں سب مینڈک ختم، کہاں گئے اللہ جانے کہاں گئے۔ اور اللہ کی عجیب شان ہے، ایک نالی گندی چل رہی ہے، اس میں تم خوردبین دوربین کچھ بھی لے کر دیکھتے رہو، تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا، اور مینڈک پیدا ہو کر کودنے لگے، اسی میں سے مینڈک بن کر کے کودنے لگے گا، تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، اور اسی مٹی سے تمہاری آنکھوں کے سامنے مینڈک بنتا ہے۔ اللہ کی عجیب شان ہے۔ سب دوربینیں لے کر لگے رہو کہ اس میں سے اسی میں سے مچھر بکٹ نہیں، ہمارے بدن کا میل ہے، اسی میل میں سے کھٹمل پیدا ہو جائیں گے، اسی میں سے پسو پیدا ہو جائیں گے، ہمیں کہیں نظر نہیں آئیں گے، اور اسی میں سے ہوتے۔ عجیب شان ہے اللہ کی، کچھ عقل دنگ ہے انسان کی۔ ہمارے سر میں جوئیں پیدا ہوتی، کہاں سے پیدا ہوتی؟ میل سے۔ وہ میل کیا؟ مٹی ہے، مٹی سے ڈائریکٹ جوئیں پیدا ہو گئی۔ تم کسی کا سر دیکھتے رہو، رات دن دیکھتے رہو، اور اسے جوئیں پیدا ہو جائیں گے، تمہیں نظر کچھ بھی نہیں آئے گا، اور پیدا ہو جائیں گے، چلنے لگیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ کی مخلوق میں غور کرو تو عقل دنگ رہتی ہے، کیا ہو رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا ہو رہا ہے۔ اور تیسری مخلوقات وہ ہیں کہ جو ڈائریکٹ مٹی سے بھی پیدا ہوتی ہیں، پھر ان میں توالد و تناسل بھی ہوتا ہے، جیسے مچھلیاں ڈائریکٹ مٹی سے بھی پیدا ہوتی ہیں۔ آپ ایک ایسا تالاب جس میں کہیں سے پانی نہ آ رہا ہو، پانی ہم تالاب بھر دو، 15-20 سال ہوتے ہوتے اس میں مچھلیاں پیدا ہو جائیں گی۔ ایک تو ہے کہ برسات میں کہیں سے پانی آ جائے تو چلو آدمی یہ سمجھے کہ کہیں سے مچھلی آ گئی، نہیں، ایسا تالاب بناؤ جس میں کہیں سے کوئی نہ ہو۔ ایک وقت گزرنے کے بعد میں اس میں مچھلیاں پیدا ہو جائیں گی، اور خود پانی کے بہت سے قسم کے کیڑے ہیں، پانی کے قسم کے کیڑے ہیں، وہ وہاں پانی میں پیدا ہو جائیں گے۔ یہ جو مچھلی ڈائریکٹ مٹی سے بھی پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس میں توالد و تناسل بھی پیدا ہوتا ہے، مچھلی کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، انڈے بھی ہوتے ہیں، پھر نسل بھی بڑھتی ہے، اور ڈائریکٹ مٹی سے بھی پیدا ہوتی ہے۔ ایسی اور بھی بے شمار مخلوقات ہیں۔ یہی جو چونٹیاں ہیں، یہ چونٹیاں ڈائریکٹ مٹی سے بھی پیدا ہوتی ہیں، پھر چونٹیاں انڈے بھی دیتی ہیں، ان انڈوں سے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ مکھیاں، مچھر نہیں، مچھر جو ہیں ان میں توالد و تناسل نہیں ہوتا، یہ مکھیاں ڈائریکٹ پیدا ہوتی ہیں مٹی سے، اور پھر ان میں بچے بھی جنم دیتے ہیں۔ وہ بہرحال یہ اس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے یہ 3 طرح کی مخلوقات عدم سے وجود میں ہر وقت آ رہی ہیں۔ جب قیامت آئے گی اور پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور
یہ تمام انسان، سارا جگت ختم، اور سب یہاں سے مر کر سب روحیں آگے بڑھ گئی، سب جسم مٹی سے مل گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بارش برسائیں گے، اور اس بارش برسنے سے انسان ڈائریکٹ مٹی سے پیدا ہوں گے، ان کے جسم اگیں گے، مٹی میں سے ڈائریکٹ جسم اگیں گے۔ کوئی یہ سوچتا ہوگا کہ بھئی ڈائریکٹ مٹی سے جسم کیسے اگیں گے؟ اس کو میں سمجھا رہا ہوں کہ بے شمار مخلوقات آج ڈائریکٹ مٹی سے پیدا ہو رہی ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے تمام انسان ڈائریکٹ مٹی سے ان کے بدن اگ آئیں گے، اور جب اگ آئیں گے تو پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اور وہ روحیں جو آگے جا کر کے ساری عالم برزخ میں ہیں وہ سب ریٹرن ہوں گی، وہ روحیں واپس آئیں گی اسی دنیا میں، اور روحیں اپنے اپنے جسموں میں داخل ہو جائیں گی، اور مرنے کے بعد کی دوبارہ نئی زندگی یوں شروع ہو جائے گی۔ یہ ایک مضمون تھا جو میں نے سمجھایا، پورا ہوا۔ اس کے بعد ایک قاعدہ سمجھو، دنیا دو ہیں، چوڑائی میں بھی دو ہیں، لمبائی میں بھی دو ہیں۔ ورلڈ چوڑائی میں بھی دو ہیں اور لمبائی میں بھی دو ہیں۔ ایک تو ورلڈ لمبائی میں، ایک تو پریزنٹ ٹائم، زمانے حال جس دنیا میں ہم اس وقت ہیں، اور ایک فیوچر کی طرف کتنی دنیا ہے، اللہ جانے کتنی۔ یہ دو دنیایں الگ ہیں، ایک پریزنٹ ہے، ایک فیوچر دنیا ہے۔ ہم پریزنٹ کو تو سمجھ رہے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، کیوں ہماری نگاہوں کے سامنے، لیکن جو لمبائی میں، لینتھ میں، جو لمبائی میں فیوچر میں دنیا ہے، معلوم نہیں کہاں تک لمبی دنیا ہے، اس پوری دنیا کو ہم فی الحال جیسا سمجھنا چاہیے نہیں سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ آگے کیا احوال پیش آئیں گے اور کیا ہوگا معلوم نہیں۔ وہ جو فیوچر کے معاملات ہیں، آج اگر سمجھانے ہوں تو آج کی اصطلاحوں میں سمجھانا پڑے گا۔ فیوچر میں جو کچھ ہوگا، اس وقت جو الفاظ ہوں گے، اس کے لیے الفاظ وہ آج نہیں جانتا کوئی۔ مثال لو، حضور نے فرمایا کہ جب یاجوج ماجوج نکلیں گے اور تمام انسانوں کو ختم کر دیں گے تو پھر وہ کہیں گے آؤ اب آسمان والوں سے لڑیں، اور وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، اور وہ تیر واپس آئیں گے سرخ ہو کر، خون خون ہو کر آئیں گے، اور وہ خوش ہوں گے کہ میں نے ایک فرشتہ مارا۔ اب یہ حضور کے زمانے کے اعتبار سے فیوچر کی بات ہے، اور کب پیش آنی اللہ جانے کب پیش آنی ہے، اور جب پیش آئے گی تو یاجوج ماجوج کیسے تیر پھینکیں گے، اللہ جانے کیسے پھینکیں گے، مگر حضور اپنے زمانے میں سمجھائیں گے تو تیر لفظ ہی استعمال کرنا پڑے گا، اس کے بغیر کیسے سمجھائیں گے۔ تو جب بھی کوئی متکلم پریزنٹ ٹائم میں کوئی مضمون سمجھائے گا فیوچر کا، تو زمانے حال کی اصطلاحات استعمال کر کے سمجھائے گا۔ آپ اس جگہ پر یہ اگر سمجھیں کہ جیسے حضور کے زمانے میں تیر تھے، یاجوج ماجوج کے تیر بھی ایسے ہی ہوں گے، تو یہ سمجھنا غلطی ہوگی۔ یاجوج ماجوج جب آئیں گے ان کے تیر میزائل ہوں گے، راکٹ ہوں گے، کیا ہوگا اللہ جانے کیا ہوگا۔ ان کو حضور نے جو صحابہ کو سمجھایا تو زمانے کی اصطلاحات استعمال کرنی پڑیں گے۔ تیر تیر ہے، اب وہ تیر اور وہ تیر دونوں میں کیا صورت ہوگی وہ ہم نہیں اندازہ کر سکتے۔ میرے بھائیو، اسی طرح سے ایک تو پریزنٹ دنیا ہے، اور یہ قیامت تک اس دنیا کا لاسٹ ڈے آ رہا ہے، الیوم الآخر، آخری دن وہ آ رہا ہے، کتنا لمبا، اس وقت کے جو حالات پیش آئیں گے وہ آج ہم اگر سمجھانا چاہیں گے تو آج کی اصطلاحیں استعمال کریں گے۔ آپ اس سے ایسا نہ سمجھیں کہ جو لفظ ہم بول رہے ہیں معاملات پیش آئیں گے تب بھی وہ ایسے ہی ہوں گے، اللہ جانے وہ صورتیں کیا ہوگی۔ یہ تو ذہنوں کے نزدیک لانے کے لیے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، ورلڈ بھی دو ہیں، ایک ہے الدنیا اور ایک ہے الآخرہ۔ اور یہ جو الدنیا ہے، آپ عربی نہیں جانتے،
الدنیا یہ مؤنث ہے، اس کا مذکر ہے الادنا، اور الادنا کے معنی الاقرب، نیئرسٹ، نزدیک ترین، یہ ادنا کے معنی ہیں، اس میں تفضیل ہے ادنا، اور اس کا مؤنث ہے دنیا، اور الدنیا کا موصوف پوشیدہ ہے الدار الدنیا، وہ ورلڈ جو ہم سے نیئرسٹ ہے۔ کتنا نیئر ہے؟ تالاب کی مچھلی سے تالاب کتنا قریب ہے؟ سوچ کر بتاؤ، تالاب کی مچھلی سے تالاب کتنا قریب ہے؟ اتنا قریب ہے کہ مچھلی تالاب کے اندر سموئی ہوئی ہے اور چاروں طرف تالاب ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اسی طرح دنیا کے اندر سموئے ہوئے ہیں اور ہمارے چاروں طرف دنیا ہے، ہم اتنی یہ دنیا ہم سے اتنی قریب ہے۔ ایک دوسرا ورڈ ہے الآخرت، یہ بھی مؤنث ہے الآخر کا، الآخر کے معنی فار اوے، بہت دور، پرے کا، اور اس کا بھی موصوف پوشیدہ ہے الدار الآخرت، قرآن میں ہے تلک الدار الآخرت نجعلها للذین، دار مانے گھر، ورلڈ، وہ دنیا، وہ جہاں جو ہم سے فار اوے، بہت دور ہے، اور دوسرا وہ ورلڈ جو ہم سے نیئرسٹ ہے۔ یہ دو دنیا ہیں، دنیا اور آخرت۔ آخرت پہلے سے چل رہی ہے، یہ ہماری دنیا بعد میں شروع ہوئی، اور آخرت جو پرے کا عالم ہے، اس پرے کے عالم میں کیا ہے؟ اس میں فرشتے ہیں، اس میں جنت ہے، اس میں جہنم ہے، اس میں حوریں ہیں، اس میں قصور ہیں، وہ سب وہی اس دنیا میں ہے۔ اور اس دنیا میں کیا ہے؟ ہم ہیں، جنات ہے، ہوا ہے، پانی ہے، مٹی ہے، ساری مخلوقات جو نظر آتی وہ ہے۔ تو آخرت پہلے شروع ہوئی ہے، مگر وہ اس کی بگننگ ہے، ہمیشہ سے آخرت نہیں ہے، ایک خاص پوائنٹ سے وہ شروع ہوئی ہے، اور دوسری طرف لاسٹ پوائنٹ اس کا ہے ہی نہیں، وہ آخرت تا ابد چلتی رہے گی۔ اور جنت اور جہنم اس دنیا میں ہیں، اس لیے نہ جنت کبھی ختم ہونے والی، نہ جہنم کبھی ختم ہونے والی۔ اور ہماری یہ دنیا جس کے اندر ہم ہیں، اس کا بگننگ پوائنٹ بھی ہے اور لاسٹ پوائنٹ بھی ہے۔ ایک نقطے سے یہ دنیا شروع ہوئی، اور اس کا الیوم الآخر، لاسٹ ڈے آ جائے گا، لاسٹ ڈے آ گیا، یہ دنیا فنش، اور وہ چلتی رہے گی۔ تو یہ دنیا جس میں ہم ہیں، جب یہ وجود میں آئی اور دو دنیا ہو گئی، تو دونوں میں آڑ تو چاہیے، اس آڑ کا نام ہے بیریئر، اسی کا نام ہے برزخ، اور بیریئر کے لیے کوئی مادی ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو سمندر اللہ نے چھوڑے ہیں، میٹھے اور کڑوے، اور ان کے درمیان میں آڑ ہے، اور وہ آڑ دونوں کو ملنے نہیں دیتی۔ جو لوگ سمندر کے کنارے پر رہتے ہیں، جیسے ہم سورت میں رہتے تھے، وہاں تاپتی ندی ہے، تو صبح و شام جوار بھاٹا ہوتا ہے۔ تو ایک تو ندی کا اصل پانی ہے، دریا کا، تاپتی ندی کا، اوپر سے برسات کا پانی اصل ہے تو میٹھا ہے، اور صبح و شام جو سمندر کا پانی چڑھتا ہے وہ کڑوا ہے، اور دونوں ملتے نہیں۔ وہ پانی چڑھتا چڑھتا چلا جائے گا، اور پھر اتر کر کے پھر سمندر میں چلا جائے گا، اور میٹھا پانی نیچے الگ ہی رہے گا۔ اور اللہ نے میٹھے اور کڑوے پانی کے درمیان میں آڑ اور برزخ بنائی، یہ دونوں کو ملنے نہیں دیتے۔ کیسے؟ کٹورا بھر کر پانی لے کر اس میں گھی گرم کر کے ڈال دو، تیل گرم کر کے ڈال دو، تیل اور گھی نہیں ملیں گے، حالانکہ دونوں لیکوڈ ہیں، پانی بھی لیکوڈ ہے، تیل اور گھی بھی لیکوڈ ہے۔ کٹورا بھر کر کے اس میں تم تیل یا گھی ڈالو، نہیں ملیں گے دونوں، پانی اوپر، تیل اوپر رہے گا، پانی نیچے رہے گا۔ کیوں؟ وہ ہلکا ہے، تیل ہلکا ہے اور پانی ہیوی ہے،
ایسے میٹھا پانی ہیوی ہے اور کھارا پانی ہلکا ہے، وہ اوپر ہی رہتا ہے وہ نیچے رہتا ہے، ملتے نہیں دونوں. ایسے ان دونوں کے درمیان میں اللہ نے دو دنیاؤں کے بیچ میں آڑ رکھی ہے. وہ کوئی آڑ ایسا نہیں ہے کہ جیسے پیسیفک سمندر ہے جو امریکہ اور چائنا کے بیچ میں ہے، ایسا کوئی آڑ نہیں ہے. وہ قدرتی آڑ ہے، جیسے کھارے پانی اور میٹھے پانی کے درمیان میں آڑ ہے، تیل اور پانی کے درمیان میں آڑ ہے، ایسی دونوں دنیاؤں کے درمیان میں آڑ ہے. بہرحال اب تین ہو گئے عالم، ایک تو یہ دنیا، ایک وہ دنیا، ایک بیچ کا آڑ، یہ تینوں ساتھ چل رہی ہیں. اب ہم جب دنیا میں ہیں اور ہمارے چاروں طرف دنیا ہے تو وہ فار اوے جو ورلڈ ہے وہ دور ہے، لیکن جب ہم یہاں سے گزرتے ہیں پاس اوے تو پھر جب برزخ میں جاتے ہیں تو دونوں کے بیچ میں جو پارٹیشن ہے جب وہاں پہنچتے ہیں تو اس دنیا سے ہم قریب ہو جاتے ہیں. تو اس دنیا سے قریب ہو جانے کی وجہ سے وہاں کے اچھے برے اثرات پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. جنت کے اثرات بھی پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، جہنم کے اثرات بھی پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی کا نام جزا و سزا اور عذاب قبر اور قبر کی راحتیں ہیں. وہاں برزخ میں کون پہنچا؟ اس برزخ میں روح پہنچی، اور ہمارا جسم تو گاؤں سے باہر قبرستان میں کھڈا کھوڑ کر وہاں ہم نے دفن کر دیے، اور وہیں وہ ہماری باڈی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مٹی کھا کر کے مٹی ہو گئی. ہندو مرتا ہے تو ان کا جو جلانے کا ہوتا ہے، یا تو گورنمنٹ کے یہاں باقاعدہ ہے تو اس کو جا کر قبرستان میں دیتے ہیں. وہ ایک ٹب ہوتا ہے، اس میں بند کر کے ڈھن بجلی کا بٹن دبایا، 2 منٹ کے اندر ختم. ڈھکنا کھول کر کے برش سے جمع کر کے 500 گرام مٹی نکلتی ہے جو دے دینے، لے جا کے چاٹیے. یہ جو ہماری 5 فٹ کی باڈی ہے اس میں 500 گرام مٹی نکلتی ہے. وہ 500 گرام مٹی اس کو رسا کو دے دی جاتی ہے، اور باقی کہاں گیا؟ جو ہوا تھی وہ ہوا ہو گئی، آگ تھی وہ آگ میں گئی، پانی تھا وہ ختم ہوا. جو مٹی کے اجزاء تھے وہ 500 گرام مٹی ہے کل اس باڈی میں، جس سے 5 فٹ کا بدن تیار ہوا. مجھے اصل مضمون جو سمجھانا ہے وہ یہ سمجھانا ہے کہ ہماری یہ جو دنیا ہے، اس دنیا کی چیزیں تو ہم آپ کو آنکھوں سے بھی کہو تو دکھا دیں کہ دیکھو یہ ہے، آنکھوں کھول دیکھ. لیکن جیسے فیوچر کی باتیں ہم نہیں پوری طرح سے دکھا سکتے، اسی طرح سے جو آخرت کی باتیں ہیں، دیٹ ورلڈ کی جو باتیں ہیں وہ پوری طرح دکھا نہیں سکتے ہیں، آپ کے ذہن سے قریب کر سکتے ہیں. تو عذاب قبر روح کو بھی ہوتا ہے اور جسم کے اجزاء کو بھی ہوتا ہے. یہ مضمون چونکہ دیٹ ورلڈ کا ہے، اس دوسری برزخ بھی ہمارے لیے دیٹ ورلڈ ہے، اور آخرت تو ہے ہی اس پر فار اوے. تو وہاں کے معاملات ہم آنکھوں سے آپ کو دکھا نہیں سکتے ہیں، ذہن سے قریب کر سکتے ہیں. اگر سمجھنے والا ہو تو سمجھ سکتا ہے. دیکھو ٹیلی فون 3 ہیں، لوکل، نیشنل، انٹرنیشنل. پتہ نہیں آپ کے یہاں نیشنل انٹرنیشنل کی تقسیم ہے یا نہیں ہے. ایک تو لوکل ہے ٹیلی فون، ایک نیشنل ہے ملک کے اندر جاتا ہے، ایک انٹرنیشنل ہے. 3 طرح کے ٹیلی فون ہیں. میرے گھر میں جو ٹیلی فون رکھا ہوا ہے اگر یہ لوکل ہے تو ٹورنٹو کے ہر ٹیلی فون سے اس کا تعلق ہے. اگر میرا ٹیلی فون نیشنل ہے تو کینیڈا کے ہر ٹیلی فون سے اس کا تعلق ہے. اور اگر میرا ٹیلی فون انٹرنیشنل ہے تو پوری دنیا کے ہر ٹیلی فون سے اس کا تعلق ہے. مگر یہ تعلق تقدیری ہے، یعنی مان لیا گیا ہے. تقدیری کا مطلب یہ تعلق مان لیا گیا ہے. پھر جب میں نے ریسیور اٹھایا اور ایک خاص نمبر ڈائل کیا تو انڈیا میں پانولی میں ایک گھر میں گھنٹی بجنے لگی. اب دیکھو اس سے یہ تحقیقی تعلق ہو گیا. وہاں گھنٹی بجی، ساری دنیا سے میرے ٹیلی فون کا تعلق تھا لیکن ساری دنیا میں گھنٹی نہیں بجتی، ایک خاص گھر میں گھنٹی بجتی ہے، اس ٹیلی فون سے اس کا تحقیقی تعلق ہوا.
پہلے تقدیری تعلق تھا، حکمی تعلق تھا، مان لیا گیا تھا، یعنی ایکسچینج مشین کے واسطے سے میرے ٹیلی فون کا تعلق پوری دنیا کے ٹیلی فونوں سے تھا۔ پھر جب ایک نمبر ڈائل کیا گیا تو اس کا، اور اگر میرا ٹیلی فون لوکل ہو اور میں انڈیا میں ٹیلی فون کروں تو وہ خالہ بولیں گی، فوراً خالہ بولیں گی کہ آپ کے ٹیلی فون میں یہ سویدھا پراپت نہیں ہے۔ یہ جسم میں یہ مثال ذہن میں رکھو۔ اب سنو، قیامت کے دن جب پہلی مرتبہ سور پھونکے گا اور سب انسان ختم ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد جب اللہ بارش برسائیں گے اور انسانوں کے جو نئی باڈیاں زمین میں سے اگیں گی وہ پہلی والی مٹی ہی ہوگی، اس میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ بچے کی ختنہ کرتے ہیں اس وقت جو چمڑی کاٹ کر پھینک دیتے ہیں اور وہ مٹی بن جاتی، وہ مٹی بھی اس جسم میں آئے گی، اللہ تعالیٰ اس مٹی کو بھی شامل کریں گے۔ غرض اس وقت کا جو ہمارا بدن ہے یہ جو مٹی بنے گا، اور یہی نہیں ہر ہفتے ناخن کاٹے اور پھینک دیے مٹی بن گئے، یہ مٹی بھی ہمارے جسم میں آئے گی۔ ہم نے 2-3 مہینے میں بال کاٹے اور پھینک دیے، وہ مٹی بن گئی، یہ مٹی بھی اس میں آئے گی۔ جب ختنے کی چمڑی کاٹ کر پھینک دی یہ اس جسم میں آئے گی، تو بال جو مٹی بنے وہ کیوں نہیں آئیں گے، ناخن کیوں نہیں آئیں گے؟ یہ سب ہمارے اس جسم کے جتنے اجزاء ہیں، یہی اجزاء سے نیا جسم تیار ہوگا، اس میں کوئی نئی مٹی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ نیکی کرتا ہے، روح اور باڈی دونوں مل کر نیکی کرتے ہیں، برائی کرتا ہے، روح اور باڈی دونوں مل کر برائیاں کرتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو جو تھکتے ہیں تو روح بھی تھکتی ہے اور ہمارا جسم بھی تھکتا ہے۔ جب تراویح ختم ہوتی تو پنڈلی دبانی پڑتی ہے۔ ایسے ہی جب برائی کرتا ہے اور مزہ لیتا ہے تو روح بھی مزہ لیتی ہے برائی کا اور جسم بھی لیتا ہے۔ اس لیے آخرت میں جو جزا و سزا ہے روح اور جسم دونوں کو ہونی، جب دونوں نے اچھائی کی دونوں نے برائی کی، وہی جن اجزاء کے ساتھ باڈی پہلی بنی تھی اور روح نے اس میں آ کر اچھائیاں کی تھی اور برائیاں کی تھی، اسی باڈی اسی مٹی سے دوبارہ باڈی بنے گی اور وہی پہلی روح اس میں آئے گی اور پھر اس کی جزا و سزا ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہ بتاؤ، جب روحیں دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور روحیں اڑائی جائیں گی تو دنیا میں زمین پر روحیں آئی اور جو کمرہ خالی ملا اس میں روح گھس گئی، ایسا ہوگا؟ یا ہر روح اپنی ہی باڈی میں جائے گی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اپنی ہی باڈی میں جائے گی، یہ تھوڑی کہ جو کمرہ خالی ملا اس میں گھس گئے۔ یہ کوئی ہندوستان پاکستان کی تقسیم تھوڑی تھی کہ شرنارتی آئے جو گھر خالی ملا تالا توڑ کے گھس گئے۔ سوال یہ ہے کہ روح اپنے جسم کو پہچانتی کیسے ہے؟ اس کا جواب دو مجھے۔ روح اپنا جسم پہچانتی کیسے ہے؟ اس کا جسم کے ساتھ کوئی نہ کوئی کانٹیکٹ ہے، جیسے انٹرنیشنل ٹیلی فون کا کوئی نہ کوئی کانٹیکٹ ہے تقدیری، تب نمبر ڈائل کرنے سے فلاں جگہ پر گھنٹی بجتی ہے، اور اگر لوکل ٹیلی فون ہے تو نہیں بجتی کیونکہ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح ہر روح اپنی جگہ پر ہے عالم برزخ میں۔ مٹی ہمارے گاؤں کے باہر کے قبرستان میں جسم مٹی بن گیا، مگر اس روح اور اس مٹی کے درمیان میں کوئی نہ کوئی کانٹیکٹ ہے، جیسے انٹرنیشنل ٹیلی فون کا کانٹیکٹ دنیا کے سارے ٹیلی فونوں سے ہوتا ہے، ایسا ہے۔ اور اسی وجہ سے جب روحیں ریٹرن کی جائیں گی تو ہر روح اپنی ہی باڈی میں جائے گی، دوسری باڈی میں نہیں گھسے گی۔ اور جب اس کا تعلق روح کا بدن کے ساتھ تعلق ہے تو یہ مضمون سمجھنے میں کیا دشواری ہے کہ قبر میں جو جزا و سزا ہوتی ہے یہ صرف روح کو نہیں ہوتی ہے، روح کے ساتھ جزا و سزا میں بدن کے اجزاء بھی شامل ہوتے ہیں۔ یہ مضمون سمجھنے میں کیا دشواری ہے؟
اس لیے اہل السنہ بس اتنا ہی ہم سمجھا سکتے ہیں، ذہن کے قریب کر سکتے ہیں۔ اب اگر آپ کہیں کہ ہمیں آنکھوں سے دکھاؤ تو یہ تو ہمارے بس کا نہیں بھی، کیونکہ یہ مسئلہ دس ورلڈ کا نہیں، دیٹ ورلڈ کا ہے، پھر پریزنٹ ٹائم کا نہیں، فیوچر ٹائم کا ہے، تو اس کو ہم اتنا ہی ذہن کے قریب کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں سمجھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، اب میں نے جو مضمون سمجھا ہے اس میں اس دنیا میں آنے سے پہلے عہد الست میں ایک ہماری زندگی ہے، اس کا تذکرہ نہیں ہے، وہ کون جانتا ہے؟ یہ تو 4 دن سے میں سمجھا رہا ہوں، تب بھی اللہ جانے آپ کی کھوپڑی میں گھسا مضمون یا نہیں گھسا۔ اور پھر قیامت کے بعد جنت اور جہنم، یہ بھی کافر کہاں مانتا ہے؟ اور قرآن تو خطاب کر رہا کافروں سے کر رہا ہے، وہ کہہ رہا کیف تکفرون باللہ، تم اس اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم نتھنگ تھے، فاحیاکم، تمہیں وجود بخشا اللہ نے۔ اس کو تو کافر بھی مانتا ہے۔ ہم آج جو ہیں، ہم جب سے ہوئے اس سے پہلے ہم کہاں تھے؟ وہ جو نہ تھے، نہیں تھے، وہ امواتن تھے، پھر ہمیں اس نے وجود بخشا، کنتم امواتن فاحیاکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ یہ بھی ہر کافر مانتا ہے۔ ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا اور تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا۔ یہی بتانا ہے ان کو کہ اگر یہ 3 حقیقتیں تم مانتے ہو کہ تم نتھنگ تھے، تمہیں تھنگ بنایا، بینگ ہونے کے بعد میں پھر تمہیں نتھنگ کر دیا، جو ایک مرتبہ وجود دے کر معدوم کر سکتا ہے، پھر تمہیں وہ وجود کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ تم کیسے اس کی انکار کرتے ہو؟ پہلی حیات تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، تم کچھ نہیں تھے اور تمہیں وجود بخشا، اور ہم بات کر رہے ہیں، تم سن رہے ہو، اور پھر تمہیں موت آنی ہے، یہ بھی تم جانتے ہو۔ جیسے پہلے تم مرے ہوئے تھے، ایسے پھر اس وجود کے بعد میں تمہیں مرے ہوئے ہو جانا ہے۔ تو اس مرے ہوئے کے بعد تمہیں وجود دیا، اس کو تم مانتے ہو، تو یہ جو دوسری مرتبہ مرو گے، اس کے بعد جو اللہ وجود دیں گے، اس کا کیسے تم انکار کرتے؟ یہ وہ مرحلے ہیں جو درمیان کے ہیں، اس کو اللہ نے بیان کیا، اور دائیں بائیں جو لمبی زندگیاں گزر چکی اس کا تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ مضمون یہ ہے کہ تمہاری یہ دنیا کی زندگی اونلی دنیا کی لائف نہیں ہے، یہ اونلی لائف نہیں ہے، اس لائف کے بعد میں سیکنڈ لائف آ رہی ہے، اور یہاں کا کیا دھرا، جو کچھ تم نے کیا ہے دھرا ہے، اس کی سب جزا و سزا آگے بھگتنی ہے۔ یہ مضمون اللہ پاک نے سمجھایا ہے، اس کو میں نے تھوڑی تفصیل کے ساتھ سمجھایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔